اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ سامعین محترم، آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، 4000 سے زیادہ معصوم بچے جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں مسئلہ کیا ہے، 4000 سے زیادہ بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور 6500 سے زیادہ لوگ بچوں سمیت 10,000 سے زیادہ لوگ شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ حق پر ہوتے ہوئے، سچائی پر ہوتے ہوئے ان پر ظلم و جبر کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس پر یہود و نصارہ آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا میڈیا ہو، چاہے وہ اسرائیل کا میڈیا ہو، امریکہ کا میڈیا ہو، فرانس کا میڈیا ہو، کسی بھی غیر مسلم ملک کے میڈیا کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، وہ سارے کے سارے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ سرِ عام دہشت گردی کر رہا ہے اور ہمارے 57 اسلامی ممالک کہ جن میں بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت بھی ہے، 57 کے 57 اسلامی ممالک آج اس پوزیشن میں ہیں کہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر ایک بوتل پانی کی فلسطین والوں کو نہیں پہنچا سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، جس طرح اقبال نے فرمایا نا کہ گنوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، آسمان ہمیں ثریا سے زمین پر دے مارا۔ آج ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ارے ہم کون تھے؟ ہم تو وہ تھے کہ جن کے امیر المومنین کا نام سن کر کفر کے ایوانوں میں تھر تھلی مچ جاتی تھی۔ میری مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ احباب نے واقعات میں علماء سے سنا ہوگا کہ قاصد آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، بتانے والا بتاتا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ بنا کے جو سویا ہوا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ قاصد جب جاتا ہے دیکھتا ہے، ارے ہمارے ایوانوں میں تھرتھلی مچانے والے اس قدر بے تکلف ہو کر کے آرام کر رہے ہیں۔ ارے وہ امیر المومنین کہ جو مسجد کی چھت کی لپائی کے لیے گارا خود تیار کرتے تھے، ارے ہم کون تھے کہ جن کے اسلاف دشمن کی سرحد پر اتر کر کے کشتیاں جلا دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ طارق بن زیاد دشمن کی سرحد پر جب کشتیوں میں جا کے اترے تو فرمانے لگے کہ کشتیوں کو آگ لگا دو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور
ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جو مجاہدین میرے ساتھ آئے ہیں ان کو پتہ چلے واپسی کا راستہ بند ہے، یا پھر فتح مبین ہے، یا پھر شہادت ہے۔ ارے ہم کون تھے کہ ہندوستان میں ایک ہماری بیٹی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ پکارتی ہے تو محمد بن قاسم اپنا لشکر لے کے آتا ہے اور ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ ارے ہم کون تھے کہ سلطان محمود غزنوی سومنات کے مندر پر 16 حملہ کرنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارتا، اور 17ویں حملے میں اس کو جب کامیابی ملتی ہے، ارے وہ ہمت نہیں ہارتا۔ ہم کون تھے؟ آج ہم کون ہیں؟ ایٹمی پاور ہونے کے باوجود ہمیں جن کی ساری عمر جنگ میں گزری ہے، جن کی ساری عمر فاقوں میں گزری ہے، افغانستان والے ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگ گئے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمارے حکمرانوں نے جب اکابرین کا رستہ چھوڑ دیا، اسلاف کا رستہ چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ ہماری صفوں میں انتشار پیدا ہو چکا ہے، ہم آپس میں بکھر چکے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، میں اشارتاً عرض کرتا چلوں، علامہ حافظ طیب صاحب اشارہ دے رہا ہوں، راجہ جنگ لیول پہ بھی اگر دیکھیں نا تو ہم ایک دوسرے کے گریبانوں کو ترسے ہوئے ہیں، کسی طرح اس کا گریبان میرے ہاتھ میں آ جائے۔ ہماری جماعت ایک، ہمارا نعرہ ایک، ہمارا نظریہ ایک، ہمارا مقصد ایک، ہم ایک پیج پر ہونے کے باوجود بھی ایک پیج پر نہیں ہیں۔ آج سے چند سال قبل فہم الاسلام راجہ جنگ نے الاقبال گرامر ہائی سکول میں ایک بین التنظیمات ہم آہنگی کانفرنس منعقد کی تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج انجمن پیام اقبال نے راجہ جنگ کی دیگر تنظیموں کو دعوت دی تھی کہ اپنا ایک ایک مقرر بھیجیں، فہم الاسلام کی طرف سے بھی دعوت آئی تھی کہ اپنا ایک ایک مقرر بھیجیں۔ جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کی طرف سے وہاں پر بھی ناچیز کو بھیجا گیا تھا۔ ناچیز نے وہاں بھی یہ گزارش کی تھی کہ اپنی صفوں میں انتشار کو ختم کرنا ہوگا، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہم نے اپنے اسلاف کو فالو کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا ہوگی، جبھی تو جا کر کے ہم ایک قوم بنیں گے، نہیں تو اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ اقبال نے تو ہمیں بار بار اشارہ دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ حضرات محترم، انہی الفاظ کے ساتھ میں انجمن پیام اقبال راجہ جنگ کو صمیم قلب سے جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی اس کوشش کو، ان کی اس کاوش کو کہ اقبال کا پیغام عوام تک پہنچانا ہے، قوم تک پہنچانا ہے، تاکہ شاید قوم کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا کردار کیا تھا اور اقبال کا اس پر پیغام کیا ہے۔ میں اس کاوش پر انجمن پیام اقبال راجہ جنگ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔